4-5 دن کے اندر حویلی کے اندر باہر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہوار خود تو بڑی حویلی میں جاتی تھی، لیکن میرا جانا اسے کسی طور قبول نہیں تھا، بلکہ میں نے تو کئی بار محسوس کیا تھا کہ میرے منہ سے بلقیس یا حامد کا نام سننا بھی اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ میری گفتگو میں بلقیس کا نام ہی نہ آئے۔ شادی کی گہما گہمی میں بھی شہوار کی نگاہ ہر وقت مجھ پر رہی۔ میں نے صرف ایک بار حامد سے تھوڑی سی بات کی، اس وقت بھی مہمانوں کے درمیان سے شہوار کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں۔ دلہن کی رخصتی سے پہلے مختلف رسموں کے وقت 2-3 بار بلقیس پہ میری نگاہ پڑی۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور نظر آتی تھی۔ والی جی کی موت کے بعد سے وہ بالکل سادہ سے لباس میں ہوتی تھی۔ چونکہ شادی کا موقع تھا اس لیے اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ چہرہ پھر بھی آرائش سے عاری تھا، مگر یہ سادگی اس کی دلکشی کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ دلہن کی رخصتی کے فوراً بعد شہوار مجھ سے بولی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، چلو گھر چلیں۔ لیکن شہوار، یہ مناسب نہیں لگتا، ہمیں 10-15 منٹ تو اور رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم رکے رہو، میں چلتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچا تو وہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ کیا بات ہے شہوار؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے سونے دو، وہ سخت بیزار لہجے میں بولی۔ میرا خیال تھا کہ صبح تک اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر کی بے چینی میرے اندازے سے کہیں زیادہ تھی، اور یہ بے چینی کسی نہ کسی طور اپنا اظہار چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد میں ڈیرے پہ جانے لگا تو پلنگ پہ کچھ چیزیں پڑی نظر آئیں۔ میں چونک گیا۔ یہ میری ذاتی چیزیں تھیں اور میں نے ایک جستی پیٹی کی تہہ میں رکھ چھوڑی تھیں۔ ان میں سے ایک تو وہی انٹرکام تھا جو چند سال پہلے میرے استعمال میں رہا تھا اور جس کے ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ پھر ایک سویٹر تھا جو بلقیس نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اور بعد ازاں اس نے بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک رومال تھا، کئی برس پہلے تختی لکھنے کے بعد بلقیس نے اپنی انگلیاں اس سے پونچھی تھیں۔ بیتے دنوں کی یاد تھی، روشنائی کی صورت میں رومال پہ موجود تھی۔ ایک خالی عید کارڈ تھا جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ شہوار سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے شہوار؟ تمہاری کچھ بہت قیمتی چیزیں ہیں، پیٹی کے نیچے سے ملی ہیں، ایک لفافے میں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے قیمتی پہ زور دے کے کہا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے پیٹی نئے لحافوں کے لیے خالی کروائی ہے، اپنا یہ اثاثہ تم کہیں اور رکھ لو۔ اس کا لہجہ تاؤ دلانے والا تھا۔ شہوار، ذرا سی بات پہ تمہاری زبان میں اتنا زہر کیوں بھر جاتا ہے؟ ان چیزوں میں تمہیں کیا بات غلط نظر آئی ہے؟ سب غلط ہے، اور سب سے زیادہ یہ سویٹر غلط ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ میں نے اس کے بنے ہوئے سویٹر دیکھے ہیں۔ میں سٹ پٹ آ گیا۔ تم ذرا سی بات پہ شک کرتی ہو، ہر وقت ٹو میں رہتی ہو، میرے کپڑوں کی تلاشی لیتی رہتی ہو۔ مجھے لگتا ہے میں گھر میں نہیں ہوں، کسی تھانے میں ہوں۔ تو کیا تم انکار کرتے ہو کہ یہ تمہارے پاس اس کی نشانیاں ہیں اور تم نے انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں سنبھال کے رکھا ہوا، یہ بس وہاں پڑی تھیں اور پڑی رہ گئیں۔ میری طرف سے انہیں کنویں میں پھینک دو یا آگ لگا دو۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں شہوار کے سامنے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن کسی وقت ضبط کا ساتھ چھوٹ جاتا تھا۔ میں سارا دن بے حد مصروف رہا۔ منڈی مویشیاں جانا تھا، وہاں سے حویلی کے لیے کچھ نئے گھوڑے خریدنے تھے۔ شام کو میں واپس آیا۔ کھانے کے بعد ذرا ٹہلنے کے لیے چھت پہ گیا تو ایک طرف راکھ کی ڈھیری سی نظر آئی۔ غور سے دیکھا تو اس میں جلے ہوئے انٹرکام کے 1-2 ٹکڑے ملے۔ میں گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ شہوار نے واقعی ساری چیزیں جلا ڈالی تھیں۔ سینے میں درد کی ایک لہر سی اٹھی، گلے میں دھواں سا بھر گیا۔ انٹرکام کا سرخی مائل ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا، وہ انٹرکام جو ماضی کی ایک خوبصورت یاد تھا۔ میری طرح اسے بھی راکھ ہونے کی سزا ملی۔ میں نے وہ ٹکڑے گھما کے گہری تاریکیوں میں پھینک دیے۔ کچھ بھولی بصری آوازوں کی بازگشت تصور میں ابھری۔ یہ ماضی کی حنوط شدہ آوازیں تھیں۔ آپ کہاں ہیں؟ پلنگ پہ لیٹی ہوں، کروٹ لے کے۔ میں بھی لیٹا ہوں۔
آپ کا رخ کس طرف ہے؟ احاطے کی طرف، اور میرا حویلی کی طرف ہے، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناک میں گنگناتی ہوئی سی آواز۔ ایسا نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کے پاس لیٹے ہیں؟ بالکل پاس۔ پھر گنگناتی ہوئی آواز۔ آپ کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ نہیں کرتی یقین۔ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی ہم دونوں کی۔ پھر ایک دم سب کچھ سسکیوں میں بدل گیا۔ آہوں اور کراہوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے راکھ کی ڈھیر کو ٹھوکر مار کے اڑایا اور ماضی کی ساری آوازوں سے کان بند کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ 2-3 دن میری اور شہوار کی بات چیت بند رہی، لیکن پھر حالات معمول پہ آ گئے۔ میں ماضی کو بھول جانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کسی وقت دل چاہتا تھا کہ شہوار کے ساتھ 2-4 مہینوں کے لیے راجووال سے باہر جاؤں، مگر یہاں اتنے بکھیڑے پال دیے تھے کہ باہر نکلنا دشوار تھا۔ وہ پتجھڑ کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کسی وقت بارش کا چھینٹا بھی پڑ جاتا تھا۔ چاچا عسکری راجووال میں ہی تھا اور بہت بیمار تھا۔ کسی وقت اس کے تن و توش کو دیکھ کر بہت ہیبت آتی تھی، اور اب وہ سکڑ سمٹ کے مختصر سا ہو گیا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کے دیر تک اس کی ٹانگیں دباتا رہا۔ دیگر لوگوں کی طرح چاچا عسکری بھی میرے اور بلکیس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ لالٹین کی ساکت لو کو کھوئے کھوئے انداز میں گھورتے ہوئے چاچا عسکری نے اچانک کہا، بیگم جی کا تجھ سے ملنا جلنا شروع میں بڑا عجیب لگا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، پر جب غور کیا تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آنے لگی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا چاچا۔ عسکری نے پھولدار تکیے سے ٹیک لگا کے کہا، خاور پتر، یہ جو زنانی ہے نا، یہ بڑی عجیب شے ہے۔ یہ جلیبی کی طرح ٹیڑھی بھی ہے اور کورے کاغذ کی طرح سادی بھی ہے۔ شادی کے بعد بندہ اس کو جس رنگ میں ڈھالتا ہے نا، یہ ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ بس اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اسے اپنے بندے کی پوری چاہ ملے۔ عسکری نے ذرا توقف کر کے حقہ گڑ گڑایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب بیگم بلکیس حویلی میں آئی تھی تو ہر طرف چانن سا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنی عمر کی عورتوں سے جوان اور سونی نظر آتی ہے، مگر تب تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ والی جی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، ان کی عمر بھی کافی زیادہ تھی۔ بس وہ ایک میلے میں بیگم بلکیس کو دیکھ کے فدا ہو گئے تھے۔ سنا ہے چاچا، بیگم بلکیس نے والی جی سے شادی کے لیے کوئی شرط بھی رکھی تھی؟ ہاں، وہ شرط والی بات بھی بالکل صحیح ہے۔ والی جی بڑے کھلے ڈلے مزاج کے تھے۔ کئی زنانیوں سے ان کا دوستانہ تھا، 1-2 رکھیلیں بھی تھیں۔ بیگم بلکیس نے والی جی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، اور والی جی نے وعدہ کر لیا تھا، پر ہم نے دیکھا کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ شروع کے 1-1.5 سال میں والی جی نے کچھ احتیاط کی، حویلی کے اندر ناچ گانا بھی نہیں ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ والی جی کے یار دوست بھی حویلی میں نشے کے لیے آنے لگے۔ بیگم بلکیس نے کیا کیا؟ عسکری نے لالٹین کے دھوئیں کو گھورتے ہوئے لحاف کو کچھ اور بھی اپنے گرد لپیٹا اور کہا، میں نے یہ سب کچھ بڑے پاس سے دیکھا ہے خاور پتر۔ بیگم بلکیس بڑی شوخ چنچل ہوا کرتی تھی، ایسے جیسے کوئی رنگ دار چڑیا حویلی میں چہکتی پھرتی ہے، ہر وقت کا ہاسا، ترنجن، ڈھولکی، گانے۔ مگر پھر جب والی جی اپنی پرانی ڈگر پہ آنے لگے تو بیگم بلکیس بجھ سی گئی۔ میاں بیوی میں کئی بار جھگڑا ہوا۔ بیگم بلکیس کئی ہفتے میکے چلی جاتی، مگر مجبور ہو کے پھر واپس چلی آتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں کچھ بھی نہیں بدلے گا، اور اگر اس نے بدلنے کی زیادہ کوشش کی تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ ناچ گانے کی محفلیں حویلی کے بجائے باغ والے ڈیرے پہ ہونے لگی۔ چاچے عسکری کو حسب معمول کھانسی کا شدید دوڑا پڑا اور اس کا دم الٹنے لگا۔ ماضی کا یہ سالار خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں نے اسے پانی پلایا، حقہ پکڑ کے ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو کہنے لگا،
میں نے بتایا ہے نا، ان دنوں والی جی بڑے کھلے ڈلے تھے. ان کے یار دوست حویلی کے اندر ہی پیتے پلاتے بھی تھے. ان کے ایک زمیندار دوست نے انہیں لاہور سے فلم چلانے والی مشین لا کے دی تھی. اس مشین پہ وہ حویلی میں ہی فلمیں بھی دیکھ لیتے تھے. والی جی کا ایک یار تھا خوشاب کا عظمت خان، کچھ زیادہ ہی وکھڑا ہو گیا تھا. ایک بار میں نے اسے خود بلقیس بیگم سے مذاق کرتے ہوئے دیکھا. اس نے نشے میں بیگم بلقیس کا ہاتھ پکڑ لیا. بیگم بلقیس کا منہ لال بوٹی ہو گیا، پر والی جی نے بات ہنس کے ٹال دی. بس اتنا کیا کہ عظمت خان کے ہاتھ سے بوتل پکڑ کے ایک طرف رکھ دی. اب کبھی کبھی سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ والی جی نے ایک بڑی سیدھی سچی کھری لڑکی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. والی جی کئی کئی دن ڈیرے پہ گزار دیتے تھے. وہ اتنی بڑی حویلی میں اداس پڑی رہتی تھی. سردیوں میں وہ اکثر خیمے وغیرہ لے کے شکار پہ نکل جاتے تھے. ایسے دوروں سے ان کی واپسی 2 ہفتوں بعد ہوتی تھی. بس کچھ نہ پوچھو ان دنوں میں کیا کیا ہوتا رہا. میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا کہ لیکن کچھ سال پہلے جب میں نے والی جی کو دیکھا تھا تو وہ کافی بدلے ہوئے تھے. ہاں، وہ تو ان میں ہمت ہی نہ رہی. بیماریوں نے گھیر لیا تو سارے کام آہستہ آہستہ چھوٹ گئے. اس عمر میں بدلنا جوانی میں بدلنے کے برابر تو نہیں ہوتا نا. میں نے موضوع بدلا. میں نے کہا چاچا عسکری تمہارا بہت تجربہ ہے، تم بتاؤ بیگم بلقیس کیسی عورت ہے؟ یہ سوال تو میں تم سے پوچھنے والا تھا. تم بتاؤ تمہارے دماغ میں بیگم بلقیس کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی یہ بات بالکل لکی چھپی نہیں ہے کہ والی جی کی زندگی میں ہی تمہارے اور بیگم بلقیس کے درمیان بات چل پڑی تھی. میں نے کہا سچی بات پوچھو چاچا عسکری تو تب جو کچھ ہوا اس میں زیادہ قصور میرا ہی تھا. ہاں، لیکن تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا. کیا تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ بیگم بلقیس وفادار زنانی نہیں ہے؟ جس طرح اس نے والی جی کے ہوتے ہوئے تمہارا حوصلہ بڑھایا، اس طرح اس نے کہیں اور بھی ایسا کام کیا ہوگا. میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا نہیں چاچا عسکری، میرے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے. میرے پاس اس کی کوئی پائیدار وجہ نہیں ہے، پر چاچا میں آنکھیں بند کر کے بیگم بلقیس پہ یقین کر سکتا ہوں. میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی کہو گے، اور سچ پوچھتے ہو پتر خاور تو میرا اپنا بھی یہی خیال ہے. زنانی کے اندر محبت کی بھوک ہوتی ہے. بس اسی بھوک نے بیگم بلقیس کو مجبور کیا اور اس سے زندگی کی پہلی بھول ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری بھول بھی ہے. مگر اس میں ایک بات اور غور کرنے والی بھی ہے. اس بھول میں تھوڑی بہت ڈھیل والی جی کی طرف سے بھی شامل رہی ہے. والی جی بالکل وکھری ٹائپ کے بندے تھے. انہوں نے کھلی ڈلی زندگی گزاری اور کبھی کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی. تمہارے اور بیگم بلقیس کی وجہ سے شروع میں ضرور ان کو سخت جھٹکے لگے. وہ کئی ماہ پریشان رہے. انہوں نے تمہارا حویلی میں آنا جانا بند کر دیا. لیکن پھر جیسے آہستہ آہستہ انہوں نے یہ معاملہ برداشت کرنا شروع کر دیا. ویسے بھی وہ تمہیں پسند کرنے لگے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس وقت تم ہی ہو جو جاگیر کے معاملوں کو سنبھال سکتے ہو. دوسری طرف بیگم بلقیس بھی دیکھ رہی تھی کہ والی جی کو تمہاری سخت ضرورت ہے. ان سارے معاملوں نے مل جل کے وکھرا ماحول بنا دیا تھا. لیکن کچھ بھی ہے خاور پتر، بھول تو بھول ہی ہوتی ہے. اس بات کو مانتے ہو نا تم؟ بالکل مانتا ہوں چاچا. اب یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ تم دونوں اس بھول کو بھول جاؤ. جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب تم اپنی اپنی زندگیوں کو اپنے اپنے راستے پہ ڈال دو. اسی میں نیکی ہے، اسی میں سلامتی ہے. میں تو اب شاید چند دنوں کا مہمان ہوں. اب جو کچھ کرنا ہے تم لوگوں نے کرنا ہے. مجھے پتہ ہے تم نے اس جاگیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب یہ آخری قربانی بھی تم ضرور دو گے. میں نے چاچے عسکری کے جفا کش ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. اسی دوران دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی. میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا. سامنے ہمارا مخبر رملی تھا. بارش سے بچنے کے لیے اس نے سن کی بوری کو برساتی کی طرح اوڑھ رکھا تھا. اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی. میں اسے اندر لے آیا. چاچے عسکری کو سلام کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا. چودھری جی، وہاں گوریکے میں بڑی گڑبڑ ہے.
موکھل پاشا کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. موکھل حویلی میں کافی لوگ جمع ہیں اور صلاح مشورے ہو رہے ہیں. تمہارا مطلب ہے وہ کوئی شرارت کریں گے؟ لگ تو ایسی رہا ہے جی، کوئی لمبا چوڑا پروگرام ہے. وڈے موکھل صاحب کے سالے وڈیرا خان نے کوئی 60 گھڑ سوار بھیجے ہیں اسلحے سمیت. ایک زمیندار نے 3 بڑے صندوقوں میں کافی سارا اسلحہ موکھل حویلی میں پہنچایا تھا. اور بہرام کا تو پتہ ہے نا آپ کو، جس نے نکووال میں بیگم بلقیس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. ہاں جی، وہی خبیث. وہ بھی اپنے 3 درجن ساتھیوں کے ساتھ موکھل حویلی میں ہے. شاہ نواز صاحب کے ہاتھوں ایک موکھل کے مرنے کے بعد یہ لوگ بڑے سخت تپے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اگلے 8 پہروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس زبردست اطلاع پر میں نے رملی کو شاباش دی. 100 کے 3 نوٹ بھی دیے. اسے ضروری ہدایات دے کے میں نے واپس بھیج دیا. چاچا عسکری نے کہا، والی جی کی زندگی میں علاقے کی پولیس ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہی، پر اب الٹ ہو گیا سب، اس لیے خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. تمہیں تیزی کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا. چاچے کی بوڑھی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے. کبھی یہی آنکھیں تھیں جو ایسی خبر سن کے جوش سے لال ہو جاتی تھیں. سب وقت کا کھیل ہے. میں نے چاچے عسکری کا کندھا تھپ تھپا کے کہا، تم یہ گرم دودھ پی کے آرام سے سو جاؤ چاچا. میرے ہوتے ہوئے ان موکھلوں کی ہمت نہیں ہے کہ راجووال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں. چاچے کی آنکھوں میں دعاؤں کی پرچھائیاں لرزنے لگیں. میں جانتا تھا کہ لحاف کے اندر ایک چھوٹی سی تسبیح پہ اس کی انگلیوں کی گردش تیز ہو گئی ہے. میں حویلی کے مردانے میں آیا. بلقیس کا ماموں چودھری یعقوب سو چکا تھا. چودھری عزیز بھی کہیں لحاف میں دبکا ہوا تھا. نشاط کا منجلا بھائی ارباز بیٹھک میں ہی تھا. میں نے فوری طور پر سارے ذمہ دار افراد کی ہنگامی میٹنگ بلائی. شامپور کے نمبردار سلطان کو بھی فوری طور پہ بلا لیا. سب میں ہی غم و غصہ پایا جاتا تھا. زہریلی شراب والے واقعے میں ہمارا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا. چودھری نشاط جیسا اہم بندہ قبرستان میں جا سویا تھا. اس کے باوجود موکھل تن فن دکھا رہے تھے. نمبردار سلطان کی رائے اکثر مختلف ہوتی تھی. اس نے کہا کہ موکھل حویلی میں اکھڑ کی اطلاع تو مجھے بھی ملی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اکھڑ کسی کارروائی کے لیے ہی ہوا ہے. تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا. مجھے پتہ چلا ہے کہ کل وڈا موکھل شکار کے لیے بھکر جا رہا ہے. بھکر سے میرے ایک رشتہ دار نے بھی تصدیق کی ہے. وہاں ایک بڑی رکھ میں سور مارنے کا لمبا چوڑا پروگرام بنا ہوا ہے. میں نے کہا، تمہاری اس اطلاع سے میرا شبہ اور پکا ہو گیا کہ موکھل کسی کارروائی کا سوچ رہے ہیں. شاید تمہیں یاد نہ ہو، اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. موکھلوں نے ہلہ بولا ہے اور ہلے کے موقع پہ وڈا موکھل حویلی میں موجود نہیں تھا. یہ لوگ ایسا کام موقع سے اپنی غیر حاضری ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں. 2-3 اور افراد نے بھی میری بات کی تائید کی. مجھے ایسے موقعوں پہ اکثر اماں دلشاد کی 4 بیٹیوں کی طرف سے خطرہ رہتا تھا. موکھل پاشا کو ان یتیم لڑکیوں سے خدا واسطے کا بیر تھا. راجدہ کی شادی تو گاؤں کے اندر ہی ہوئی تھی. سمینہ ویسے ہی حویلی میں رہتی تھی. چند ماہ پہلے میں نے ایک احتیاط یہ کی تھی کہ شاداں اور زرینہ کو بھی ان کے شوہروں سمیت راجووال میں ہی گھر لے دیے تھے. اب یہ 4 راجووال میں تھیں اور میں ان کی طرف سے کافی حد تک بے فکر تھا. یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ موکھل کس طرح کی کارروائی اور کس جگہ کرنا چاہتے ہیں. چودھری عزیز نے مجھے مشورہ دیا. کہنے لگا، میری رائے ہے کہ تمہیں فوراً اپنے سسر صاحب کو خبر پہنچانی چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ موکھل حویلی میں کیا تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سب کا مشورہ ہے تو کسی کے ہاتھ آصف جاہ صاحب کو اطلاع پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ کام فوراً ہو تو اچھا ہے تاکہ وہ بھی اس بارے میں وقت پہ سوچ لیں. چودھری یعقوب نے کہا، اس اطلاع سے بھی زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ ہم خود پوری طرح تیار ہو جائیں. سب جانتے ہیں کہ لڑائی کو روکنے والی اصل چیز لڑائی کی تیاری ہی ہوتی ہے. میں نے کہا. چودھری عزیز نے میری بات کی تائید کی. ڈکیت بارے کی موت والے واقعے کو عرصہ گزر چکا تھا، تاہم اس کے بعد سے عزیز کا رویہ میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا. 2-2.5 گھنٹے تک مشورہ ہوا. چودھری عزیز اور یعقوب بلقیس کے پاس بھی پہنچے اور اس معاملے میں اس کی رائے لے کے آئے. اس رائے کے مطابق اگلے دن صبح سویرے ایک بڑا اکھڑ بلانے کا فیصلہ کیا گیا. میں، تیمور، نصر اللہ اور شبیر وغیرہ اپنے تمام ساتھیوں کو چوکس کرنے کے لیے استبل کی طرف چلے گئے. رات آخری پہر تک ہم مختلف کاموں میں مصروف رہے.
صبح میں گھر پہنچا تو والدہ، عارفہ اور شہوار سب پریشان تھیں۔ والدہ نے بتایا کہ شہوار رات گئے تک میرے انتظار میں جاگتی رہی۔ میں کمرے میں گیا تو وہ آنکھوں میں ناراضگی لیے کھڑی تھی۔ کہاں رہے ساری رات؟ کم از کم بتا تو دیتے کہ کیا معاملہ ہے۔ سارے گاؤں کو تو معلوم ہو گیا ہے، تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے بھی دوسروں سے معلوم ہو تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتائی۔ کہنے لگی ابا جی کو پیغام بھیج دینا چاہیے، بلکہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں خود حویلی چلی جاتی ہوں۔ اگر ہماری برادری راجووال کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو موکھلوں کی جرت نہیں ہوگی ہلہ بولنے کی۔ میں نے کہا تمہارا جانا مناسب نہیں ہے تو پھر میں اپنی طرف سے چٹھی لکھ دیتی ہوں ابا جی کے لیے۔ وہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس رویے کے پیچھے غالباً رقابت کا جذبہ بھی موجود تھا۔ وہ مجھے یہ جتانا چاہتی تھی کہ اگر بلقیس جاگیر کی مختار بن کے فیصلے کر سکتی ہے تو وہ بھی ایسے سنجیدہ کاموں میں ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ فی الحال چٹھی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگلا روز بہت ٹینشن والا تھا، وہی تناؤ آمیز سنسنی جو ایسے موقعوں پہ خون میں شامل ہو کے دھڑکنوں کو گونجدار بنا دیتی ہے۔ مجھے یہ گونجتی دھڑکنیں ہمیشہ سے پسند تھیں، اور میرے خیال میں میرے اندر کا یہ خداداد جوش ہی تھا جو میرے ساتھیوں کو بھی توانا کر دیتا تھا۔ آثار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لڑائی ہوگی اور کافی بڑی ہوگی۔ دوپہر کو ہمارا ڈسکے کا دوست ساجا کیٹو بھی راجووال پہنچ گیا۔ اس کو ارد گرد کی بڑی خبر رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، یار خاور یہ کیا ہو رہا ہے؟ پکی بات کہ یہاں بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے۔ پولیس کہاں ہے؟ پولیس یہیں پہ ہے، تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں موکھلوں کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے شراب والے معاملے کو بھی دبانے کی کوشش کی تھی، ہر ثبوت ضائع کیا تھا۔ آج تک نائکا اختری کا کھوج نہیں ملا۔ تمہارا مطلب ہے پولیس موکھلوں کی سائیڈ لے رہی ہے؟ ابھی تک تو ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔ پولیس افسر گھنے بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح گھنے بن کے وہ 7-8 گھنٹے اور گزار دینا چاہتے ہیں۔ شام 6 بجے تک حالات سخت خراب رہے۔ پھر ہمیں قلعہ والا کی طرف سے ایک اچھی خبر ملی۔ ایک طرح سے یہ ہمارے لیے سخت حبس میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ معلوم ہوا کہ لمبڑ آصف جاہ صاحب اپنے تقریباً 200 مسلح کارکنوں اور گھڑ سواروں کو بالکل تیار کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ MP امین چودھری، ایک بڑے پولیس افسر اور کچھ دیگر معزز لوگوں کے ساتھ گوریکھے میں موکھل حویلی پہنچ چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہاں بڑی زبردست میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ کا نتیجہ ہمیں رات 11 بجے کے قریب ملا۔ تب تک ہم ہر قسم کے حالات کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ شام سے پہلے ہی گھوڑوں پہ کاٹھیاں ڈالی جا چکی تھیں۔ میٹنگ کا نتیجہ لے کے خود لیاقت کالا اور 2 معزز لمبڑ راجووال پہنچے۔ یہ نتیجہ حوصلہ افزا تھا۔ لیاقت کالے نے بتایا کہ لڑائی ٹل گئی ہے شاہ خاور، موکھلوں اور ان کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی زینیں کھول دی ہیں اور ہتھیار اتار رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اتار دیے ہیں تو ہم بھی اتار دیں گے، میں نے کہا۔ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی جی وہاں۔ موکھلوں کی ضد تھی کہ یہ لڑائی ضرور ہوگی۔ وہ آصف جاہ سے کہتے تھے کہ وہ ایک طرف رہیں، نہ ہماری حمایت کریں نہ جاگیر والوں کی، لیکن آصف جاہ صاحب نے بتایا کہ وہ اس لڑائی سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ جب اس بات کی پوری تصدیق ہو گئی کہ لڑائی ٹل گئی ہے اور موکھل واپس جانا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے بھی نصر اللہ سے کہا کہ وہ ساتھیوں سے ہتھیار اتروا دے، مگر اندر خانے چوکس رہے۔ ایک خونی لڑائی بالکل کنارے پہ آ کے تھم گئی تھی، اور یہ سب کے لیے ہی خوشی کی بات تھی۔ اگلے روز ہمیں اس بحث کی تفصیل معلوم ہوئی۔ پتہ چلا کہ ایک موقع پہ آصف جاہ صاحب سخت غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وڈے موکھل کو صاف کہہ دیا تھا کہ راجووال میں ان کی بیٹی ہے، وہ اس کا سسرال ہے۔ اگر راجووال کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا نقصان ہے۔ ہم راجووال والوں کے کندھے سے کندھا ملا کے میدان میں آ جائیں گے۔ اور یہ موقع تھا جب موکھلوں نے اپنا ارادہ بدلا۔ اگلے 4-5 ہفتے تک حالات پرسکون ہی رہے۔ میرے گھر کا ماحول بھی بس ٹھیک تھا، اور ٹھیک اس وجہ سے تھا کہ یہاں شہوار کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ حامد کی صورت دیکھے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔
اسے ایک بار پھر خناک کی شکایت ہوئی تھی، لیکن میں پتہ لینے نہیں گیا تھا۔ بلقیس سے ملنے یا بات کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا جس سے شہوار کی نازک طبیعت کا اندازہ ہوا۔ ہمارے دیہات میں اکثر سردیوں کے موسم میں دودھی بنائی جاتی ہے۔ دودھی ایک مقوی غذا ہوتی ہے۔ دودھ میں چاروں مغز، ناریل اور بادام وغیرہ ڈال کے اسے خوب جوش دیا جاتا ہے اور پھر چمچ سے گرم گرم پیا جاتا ہے۔ رات کو شہوار بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ایک ملازمہ رانو نے گرم گرم دودھی کا پیالہ شہوار کے سامنے رکھنا چاہا تو وہ الٹ گیا اور اس سے شہوار کا پاؤں جل گیا۔ شہوار چلا اٹھی اور اس کے جہیز کا ایک نہایت قیمتی گلدان بھی ٹوٹ کے گر گیا۔ دودھی بہت گرم تھی۔ شہوار کے پاؤں پہ آبلے پڑ گئے۔ کئی دن اس کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ اسی ملازمہ رانو سے چند دن پہلے شہوار کا ایک مہنگا دوپٹہ بھی استری کرتے ہوئے جل گیا تھا۔ شہوار نے رانو کو نکال دیا اور وہ اپنے گاؤں نکوں وال چلی گئی۔ بات یہیں تک رہتی تو کوئی خاص نہیں تھی، مگر چند دن بعد پتہ چلا کہ 2-3 راہزنوں نے رانو کو کھیتوں میں پکڑ کے خوب مارا ہے۔ اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، کانوں سے چاندی کی بالیاں نوچ لی ہیں اور اسے نیم بے ہوش کر کے چھوڑ گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بھی میرا دھیان کسی خاص سمت میں نہیں گیا تھا، لیکن اس رات رونق علی کے کمرے میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ کہنے لگا، یار میں سوچ رہا ہوں اس کڑی رانو کو کہیں پاؤں اور دوپٹہ جلانے کی سزا تو نہیں ملی؟ میں چونک کے رونق کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو رونق بھائی؟ اس نے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، یقین سے نہیں کہہ رہا، بس میرا خیال شیال ہی ہے۔ دراصل میں تو بڑے عرصے سے آصف جاہ کو جانتا ہوں۔ یہ بندہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بڑا جنونی ہے۔ اکلوتی اولاد ہے، بڑے لاڈ پیار سے پلی ہوئی ہے۔ تمہیں شاید اس کتوں والی بات کا تو پتہ ہی ہوگا۔ اپنے 4 بہت مہنگے کتے آصف جاہ نے صرف اس بات پر شوٹ کر دیے تھے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن یہ جو رانو والی بات تم کہہ رہے ہو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ ایسے لوگ موٹی اسامیوں کو شکار کرتے ہیں، غریب نوکرانی سے انہیں کیا مل جانا تھا، بس اسے نیلو نیل کر کے چھوڑ گئے۔ یہ وہی چکر ہے۔ تمہیں آصف جاہ کے غصے اور کینے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ماسٹر والی بات سنی ہوئی ہے تم نے؟ نہیں۔ آصف جاہ کی حویلی کے گیٹ پہ ایک چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے، اس کا ایک بازو نہیں ہے۔ ہاں شاید دیکھا ہے میں نے۔ یہ ماسٹر خورشید ہے۔ جب شہوار 5ویں 6ٹھی میں پڑھتی تھی یہ اسے حویلی پڑھانے آتا تھا۔ پتہ چلا کہ ماسٹر کبھی کبھار شہوار کو چھڑی سے مارتا ہے۔ آصف جاہ نے سختی سے منع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ماسٹر کو کسی بات پہ غصہ آیا، اس نے پھر شہوار کے ہاتھوں پہ سوٹیاں ماری۔ شہوار تو شاید نہ بتاتی، پر اس کے چاچے کی بہن نے دیکھ لیا اور جا کے آصف جاہ کو بتا دیا۔ آصف جاہ نشے میں تھا۔ نشے میں بندے کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آصف جاہ نے ماسٹر خورشید کو کچھ اور تو نہیں کہا، بس کلہاڑی سے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ قلعہ والا کے کسی بھی بندے سے پوچھ لینا، یقین آ جائے گا۔ اور ہاتھ کاٹ کے بھی آصف جاہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس پہ پابندی لگا دی کہ وہ قلعہ والا میں بلکہ پورے علاقے میں کسی بچے کو پڑھا شڑھا نہیں سکے گا اور نہ اسکول میں نوکری شوکری کر سکے گا۔ کچھ دیر اسی موضوع پہ بات ہوتی رہی۔ پھر اچانک رونق علی کو یاد آیا۔ شہوار کے پاؤں کا اب کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ پٹی کھل گئی ہے پر دوا وغیرہ لگا رہی ہے ابھی۔ بلقیس اس کا پتہ لینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ڈرتی بھی ہے کہ کہیں شہوار کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ کہہ رہی تھی میں ایسے وقت میں جاؤں گی جب شہوار گھر میں اکیلی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ان کی مرضی۔ تم کل کتنے بجے گھر سے نکلو گے؟ یہی کوئی 9 بجے کے قریب۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دوں گا 10 بجے کے بعد چلی جائے، رونق علی نے کہا اور پھر توند پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا، یار یہ ذرا میرا بلڈ پریشر تو چیک کر۔ بی پی اپریٹس میں نے رونق علی کے کمرے میں ہی رکھ چھوڑا تھا۔ میں نے اس کا بی پی چیک کیا، خیر سے 200-250 سے اوپر تھا۔ رونق علی جیسا بھی تھا جو بھی تھا، لیکن مجھے اس کی ہمدردی ہمیشہ بہت گہری اور پرخلوص رہی تھی۔ انٹرکام اور دوسری چیزیں شہوار نے چھت پہ لے جا کے جلا دی تھیں۔
اس واقعے کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ روز پہلے چاچے عسکری سے جو باتیں ہوئیں وہ اکثر میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ چاچے عسکری نے کہا تھا کہ زنانی اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس سے وفا مانگتی ہے، اور جب یہ نہیں ملتی تو پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ چاچے عسکری نے اپنی گفتگو میں مجھے ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ یہ قطر کا واقعہ تھا۔ جوانی میں چاچا عسکری کچھ عرصہ قطر میں بھی محنت مزدوری کرتا رہا تھا۔ چاچے نے قطر کے ایک مقامی بندے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی 5 بیویاں تھیں۔ 5ویں یعنی سب سے چھوٹی اس سے اسے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن جب اس نے 6ٹھی شادی کر کے 5ویں کو بھی نظر انداز کر دیا تو اس نے انتقام کے طور پہ ایک ایسے آوارہ گنڈے سے شادی کی جس نے کبھی اس کے شوہر کو بھرے بازار میں پیٹا تھا۔ اس واقعے میں اس خفیہ بغاوت کی طرف اشارے تھے جو بے وفائی کا شکار ہونے والی عورت کے اندر گہرائی میں موجود رہتے ہیں۔ کسی میں کم ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ، لیکن یہ بغاوت ہوتی ضرور ہے۔ میں شہوار کا ذکر کر رہا تھا اور اس تلخی کا جو ہمارے درمیان دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، لیکن انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو حالات کو پھر دوسرے رخ پہ لے گیا۔ کڑاکے کی سردی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اماں دلشاد کی سب سے چھوٹی سمینہ کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ یتیم تھی اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے والی جی نے اماں کی 4 بیٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ بڑی تینوں تو شادی شدہ ہو چکی تھیں، اب سمینہ رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے لیے کچھ گرم کپڑے حویلی میں بھجوائے، پھر گپ شپ کے لیے میں گاؤں کے دائرے میں آ گیا۔ دائرے میں شام کے فوراً بعد محفل جم جاتی تھی۔ آج بھی جمی ہوئی تھی۔ میرا رتبہ اب چودھری کا ہو چکا تھا، لیکن دائرے میں بیٹھنے والے لوگ ابھی مجھ سے بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے۔ میری موجودگی میں لطیفے بازی زور پکڑ جاتی اور مجھے خاص طور سے لطیفے سنانے پہ مجبور کیا جاتا۔ پکی لکڑی کی آگ کے گرد بیٹھ کے باتیں کرتے ابھی مجھے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مالی گلاب دین کے بیٹے گلزار کی شکل نظر آئی۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر بلایا۔ وہ خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں باہر گیا تو کہنے لگا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ بیگم جی ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ کہاں گئی ہوئی تھی وہ؟ میں نے پوچھا۔ روہی پور میں ایک لڑکی کی شادی تھی، بیگم جی نے ہی کروائی ہے۔ بے آسرا لڑکیوں کی شادیاں کروانے اور ان کا جہیز بنانے کا سلسلہ بلقیس نے والی جی کی زندگی میں ہی شروع کر دیا تھا اور یہ ابھی تک جاری تھا۔ وہ کسی بھی طرح کے صلے کی خواہش کے بغیر یہ کام کرتی تھی۔ شاید بلقیس کو اس کام کی طرف لانے میں اس کی اپنی ناتمام آرزوؤں کا بھی عمل دخل تھا۔ میں نے گلزار سے پوچھا کہ وہ بتا کے نہیں گئی تھی کہ کب واپس آنا ہے؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عصر کی اذان تک آ جائیں گی۔ اب تو شام کافی دیر کی ہو گئی ہے۔ کوئی ڈھونڈنے گیا ہے؟ وہ جی نصر اللہ صاحب گئے ہیں 5-6 بندوں کو لے کے۔ اللہ خیر کرے، وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ بیگم جی کے ساتھ کون ہے؟ جی ملازمہ تاجو ہے، صوفی اسلم گاڑی چلا رہا تھا۔ 4 بندے حفاظت کے لیے ساتھ تھے، ان میں شبیر صاحب بھی تھے۔ میں گلزار کے ساتھ ہی حویلی کی طرف گیا۔ چودھری عزیز باہر ہی نظر آ گیا، وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ابھی تک تو نہیں، میں نے 7-8 بندوں کو گھوڑی دے کے اور بھیجا ہے۔ رات بے حد تاریک اور سرد تھی، یخ بستہ ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ 15-20 منٹ مزید گزر گئے۔ جو 6 گھڑ سوار پہلے نصر اللہ کے ساتھ گئے تھے ان میں سے 2 واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ روہی پور تک انہوں نے سارا راستہ دیکھ لیا ہے، بیگم جی کی گاڑی کہیں نہیں ہے۔ روہی پور سے وہ 3 بجے کے قریب نکل گئی تھی۔ اب یہ اطلاع بہت زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔ میں نے اسی وقت جیپ پکڑی، میں خود بھی تلاش میں نکل گیا۔ ذہن میں ان گنت اندیشے سر اٹھا رہے تھے اور سب سے بڑا اندیشہ موکھل پاشا کی طرف سے ہی تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے ایک خفیہ گماشتے بہرام کی مدد سے ایک بار پہلے بھی بلقیس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا تھا۔ میرا دماغ کھولنے لگا، لیکن ابھی کوئی حتمی رائے قائم کر لینا بھی مناسب نہیں تھا۔ موکھلوں کے لیے یہ کام آسان ہرگز نہیں تھا کہ براہ راست بلقیس پہ ہاتھ ڈال کے پورے علاقے کو اپنے خلاف کر لیتے۔ احتیاط کے طور پہ میں نے راجوال سے روہی پور تک کا سارا راستہ دوبارہ دیکھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہیں وہ روہی پور سے نکووال کی طرف نہ چلی گئی ہو۔
وہاں اس کے پھپھا پھپھی اور 2 بھائی بھی رہتے تھے۔ اسی خیال کے تحت میں نے اپنی لینڈ کروزر روہی پور سے نکووال کی طرف موڑ دی۔ یہ سخت خراب اور قدرے ویران راستہ تھا۔ دونوں طرف کیکر کے درخت تھے اور آگے سے مکئی اور کماد کے کھیتوں پہ دھند کی چادر تھی۔ میں 2.5-3 میل گیا ہوں گا کہ اچانک مجھے حویلی کی جیپ نظر آئی۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک بندہ جیپ کے اندر گھسا ہوا تھا۔ محافظ گھڑ سوار دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میری جیپ کی روشنی سیدھی دوسری جیپ کے اندر پڑی۔ وہاں بلقیس اور تاجو کی موجودگی کو محسوس کر کے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ گلزار نے حامد کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی جیپ میں موجود تھا۔ یہ کیا تماشا ہے شبیر؟ میں نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہلکان ہو رہے ہیں۔ تم لوگوں کو کم از کم گاؤں میں اطلاع تو پہنچانی چاہیے تھی۔ شبیر کہنے لگا، ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے میں نے فتح محمد کو بھیج دیا تھا، میرا خیال ہے وہ پہنچ گیا ہوگا۔ لیکن وہاں تو عصر کے وقت سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ دراصل ہم شادی سے جلدی فارغ ہو گئے تھے، تو بیگم جی نے سوچا کہ وہ نکووال کا ایک چکر لگا لیں۔ نکووال سے واپسی پہ یہاں پہنچے تو گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئی۔ ابھی 10 منٹ پہلے اسلم بیلٹ لے کے آیا ہے، لیکن کیا یہ بیلٹ بھی کام نہیں کر رہی؟ شاید بدل کے لانی پڑے گی یا پھر بیرنگ کا تعلق ہے۔ مجھے سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے حامد سے کہا، حامد چلو آؤ اس دوسری گاڑی میں آ جاؤ۔ بلقیس تذبذب میں نظر آئی۔ اس نے ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ حامد نے بلقیس کی طرف دیکھا۔ بلقیس نے تاجو سے مخاطب ہو کر ہولے سے کچھ کہا۔ تاجو بولی، بیگم جی کا خیال ہے کہ ابھی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، اسی میں آ جائیں گے۔ اس کا ابھی کچھ نہیں پتا کب ٹھیک ہوگی، یہاں رکنا خطرناک ہے، تم لوگ دوسری گاڑی میں آ جاؤ۔ میں نے ذرا تحکم سے کہا۔ شبیر نے بھی میری تائید کی۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد بلقیس دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ ایک پھولدار گرم شال نے بلقیس کو سر سے گھٹنوں تک لپیٹا ہوا تھا۔ وہ، حامد اور تاجو میری جیپ میں بیٹھ گئے۔ حامد میرے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھا، تاجو اور بلقیس پچھلی سیٹوں پہ۔ میں نے ایک مسلح محافظ کو صوفی اسلم کے پاس چھوڑ دیا۔ باقی دونوں محافظ گھوڑوں پہ سوار میری جیپ کے عقب میں چل دیے۔ سفر خاموشی سے ہوتا رہا۔ آخر حامد نے پوچھا، کیا بات ہے چاچو؟ آپ ناراض ہیں؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ اب تک میں ہی تو بولتا رہا ہوں، تم کون سا بولے ہو؟ اس نے کہا، آپ شاید امی کی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ بلقیس کی طرف مڑ کے بولا، امی آپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا آپ دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہے؟ نہیں، بلقیس نے مختصراً جواب دیا۔ تو پھر چپ کیوں ہے؟ یہاں چاچی شہوار تو نہیں ہے جو آپ دونوں کے بولنے پہ رولا ڈالنا شروع کر دیں گی۔ حامد نے کہا، کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بلقیس نے اسے ڈانٹا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہنے لگی، بس غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا تھا ہم شام گہری ہونے سے پہلے واپس پہنچ جائیں گے، خواہ سب کو پریشانی ہوئی۔ اس نے جملہ تو ادا کیا تھا، لیکن اس طرح جیسے کسی کو بھی مخاطب نہ کیا ہو۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سفر کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی تھوڑی بات چیت شروع ہوئی تو پھر باتیں ہونے لگیں، تاہم بلقیس کے لہجے میں بدستور بیگانگی اور گہری سنجیدگی رہی۔ اس نے بتایا کہ راستے میں اس نے تھوڑی دیر کے لیے نکووال جانے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے تھے، بیویوں نے لگائی بجھائی کی تھی، اس لیے وہ ان میں صلح کروانے گئی تھی۔ میری نگاہیں عقب نما آئینے میں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کی اتنی بڑی عمر نہیں تھی جتنی بڑی ذمہ داریاں اس پہ عائد ہو گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی جواں سال نظر آتی تھی۔ جیپ کی ایک چھوٹی اندرونی روشنی آن تھی، اس روشنی میں اس کا چہرہ آدھے چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آدھا چہرہ چمکیلے کنارے والی اوڑھنی کے پیچھے اوجھل تھا۔ میں نے خاموشی کی زبان میں خود سے کہا، خاور، کسی وقت یہ چہرہ اور یہ کوکا تجھ سے کتنا قریب تھا، آج تیرے اور اس کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ مجھے اپنے ہونٹوں پہ کوکے کی میٹھی سی چبھن محسوس ہوئی، اور وہ خوشبو تصور میں آئی جو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا کرتی تھی۔ پھر جیسے ایک دم میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ کیوں اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ رہا تھا؟ اب جس رخ پہ جانا ہی نہیں تھا
اس رخ کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ میں نے اپنی تمام توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوز کر دی۔ حامد سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ اماں دلشاد کی بیٹی سمینہ کے لیے کوئی بر دیکھ رہی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ حویلی کے بڑے دروازے پہ پہنچ کے جیپ رکی۔ ہانپتے ہوئے گھوڑے بھی عقب میں آ گئے۔ چودھری عزیز اور یعقوب وغیرہ تک بھی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ بلکیس کے لیٹ ہو جانے کی وجہ جیپ کی خرابی ہے۔ میں نے بلکیس، حامد اور تاجو کو جیپ سے اتارا۔ یہی وقت تھا جب میری نظر کچھ فاصلے پہ واقع اپنے حویلی نما گھر پہ پڑی۔ حویلی کی چھت پہ میں نے ایک سائے کو منڈلاتے دیکھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شہوار کی ملازمہ خاص رشیدہ عرف شیدہ ہیں۔ میں گھر پہنچا تو شہوار کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا ہے۔ یقیناً اسے اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ بلکیس میرے ساتھ جیپ پہ آئی ہے۔ ہاں، آج کیا پکا ہے؟ میں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ تم نے گھر کی روٹی کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو باہر سے ہر شے مل جاتی ہے، وہ عجیب لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ جس کے ساتھ آئے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی شوٹی بھی کھا لینی تھی نا، بلکہ سو بھی اسی کے پاس ہی لینا تھا۔ شہوار کے لہجے میں زہر ابلا پڑ رہا تھا۔ شہوار، تم سے 1000 دفعہ کہا ہے کہ منہ سنبھال کے بات کیا کرو۔ مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ واپس آئی ہے، اور وہ اکیلی نہیں تھی، حامد اور تاجو بھی ساتھ تھے۔ میں نے سخت غصے میں کہا۔ حامد ساتھ نہیں تھا، مجھے خود گلزار نے بتایا، اور تاجو کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں جو گند مچاتے رہے تاجو بھی ان میں شامل رہی ہے، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ حامد ساتھ نہیں تھا؟ تم پوچھ لو جا کے حویلی میں۔ اور میں پھر کہتا ہوں، ہوش سے بات کیا کرو، جو منہ میں آئے بک نہ دیا کرو۔ میں ہوش سے بات کرتی ہوں، وہ پھنکاری، اور باقی دنیا کو بھی ہوش ہے، اور اگر ہوش میں نہیں ہے تو تمہیں نہیں ہے، یا پھر اس کو نہیں ہے ہوش۔ میں سمجھ گئی ہوں، اس کتی نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا، اس نے تم سے ملنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہنا ہے۔ شہوار! میں گرجا تھا۔